السلام علیکم، کیا حال ہے خواتین و حضرات؟ آج میں آپ لوگوں کو وعدہ لوزان، مصطفیٰ کمال اتاترک کی غداری اور ترکی پر کی گئی سازشوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ تحلیل کر دی گئی۔ مغرب کے پیدا کردہ حالات کے پیش نظر جدید جمہوری ترکی کے بانی کمال اتاترک نے مغربی طاقتوں سے 1923 میں ایک معاہدہ لوزان پر دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے کے روح سے خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی تھی اور ترکی نے تینوں براعظموں میں موجود خلافت کے اثاثوں اور املاک سے بھی دستبرداری اختیار کر لی تھی۔ معاہدہ لوزان 100 سال پر محیط تھا، جو کہ دراصل ترک عوام اور مسلمانوں کے خلاف مغرب کا ایک ایسا پھندا تھا جس نے ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے۔ خواتین و حضرات، 24 جولائی 2023 میں یہ معاہدہ اپنی مدت پوری کر کے غیر مؤثر ہو جائے گا۔ معاہدہ لوزان دراصل ہے کیا اور اس کے ترکی پر کیا اثرات مرتب ہوئے، اور مغربی طاقتیں 2023 آنے سے قبل ہی خوفزدہ کیوں تھیں، اور ترک صدر رجب طیب ایردوان اپنی تقاریر میں 2023 کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہتے کیوں نظر آتے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا نہیں رہے گا؟ یہ سوالات اپنے اندر نہایت دلچسپ معلومات اور تاریخ رکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، معاہدہ لوزان جنگ عظیم اول کی فاتح قوتوں کے درمیان طے پایا تھا۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ فاتح قوتیں ترکی کے بڑے حصوں پر قابض ہو چکی تھیں۔ ان قوتوں میں سے برطانیہ نے وہ خطرناک اور ظالمانہ شرائط معاہدہ لوزان میں شامل کروائی تھیں جن کے روح سے ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے۔ ترکی اگلے 100 برس تک اس معاہدے پر عمل درآمد کا پابند قرار پایا تھا۔ معاہدہ لوزان کی روح سے خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی تھی اور سلطان کو ان کے خاندان سمیت ترکی سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ خلافت کے تمام مملوکات ضبط کر لی گئی تھیں، جن میں سلطان کی ذاتی املاک بھی شامل تھیں۔ ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ قرار دیتے ہوئے دین اسلام اور خلافت سے اس کے تعلق پر قدغن لگا دی گئی تھی اور اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ ترکی پیٹرول کے لیے نہ اپنی سرزمین اور نہ ہی کہیں اور ڈرلنگ کر سکے گا اور اپنی ضرورت کا سارا پیٹرول امپورٹ کرنے کا پابند ہوگا۔ باسفورس عالمی سمندر شمار ہوگا اور ترکی یہاں سے گزرنے والے کسی بحری جہاز سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہیں کر سکے گا۔ واضح رہے کہ باسفورس کی سمندری کھاڑی بحر اسود، بحر مرمرا اور بحر روم کا لنک ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عالمی تجارت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی نہر سوئز کے ہم پلہ قرار دی جاتی ہے۔ ترک صدر طیب ایردوان ایک سے زیادہ بار واضح کر چکے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی ابھی جیسا نہیں رہے گا، بلکہ ہم اپنی زمین سے پیٹرول بھی نکالیں گے اور ایک نئی نہر بھی کھودیں گے جو بحر اسود اور مرمرا کو باہم ملا کر مربوط کر دے گی، اور اس کے بعد ترکی یہاں سے گزرنے والے ہر بحری جہاز سے ٹیکس وصول کرے گا۔ دوستوں، اب آپ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ غداری تھی کس کی کہ جس کی وجہ سے ترکی کو اتنا بھاری نقصان اٹھانا پڑا؟ تو اس کا جواب بھی میں آپ لوگوں کو ابھی دیتا چلتا ہوں۔ 1932 اور 1950 کے درمیان ریاست نے عربی اذان پر پابندی لگا دی اور اس کے بجائے ترکی زبان میں ترجمہ پڑھا جاتا تھا۔ یہ پابندی جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتاترک کے دور میں مذہب پر عائد پابندیوں کے سلسلے کا حصہ تھیں۔ اس کے علاوہ بھی کمال اتاترک نے کئی پابندیاں لگائیں جو کہ اسلام کے خلاف تھیں، جیسے کہ حجاب پر پابندی، اور ترکی کی فوج میں 80 سال تک سرعام نماز پڑھنے پر بھی پابندی عائد کی گئی تھی، جو کہ رجب طیب ایردوان نے ہٹائی۔ اس وقت بھی دین اسلام کی تبلیغ کا کام جاری تھا۔ اس وقت دین کا علم رکھنے والے عالم رات 2 سے صبح 6 تک شراب خانوں میں چھپ کر دین کی تبلیغ دیتے۔ شیخ محمود آفندی، جنہوں نے 18 سال تک اسی طریقے سے اسلام کی دعوت دی، رجب طیب ایردوان انہی کے شاگردوں میں سے ایک ہیں۔ اسی وجہ سے طیب ایردوان اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ دشمنوں نے کئی بار ترکی میں سازشیں کیں جو کہ ہمیشہ اللہ کے اذن سے ناکامیاب رہیں، جن میں سے ایک سازش یہ تھی کہ ترک فوج نے 15 جولائی 2016 کو بغاوت کی اور ملک میں مارشل لاء لگوانے کی کوشش کی، لیکن پھر جب رجب طیب ایردوان نے ایک ویڈیو پیغام اپنے ملک کی عوام کو بھیجا اور بولا کہ سب روڈوں پر نکل آؤ اور اس بغاوت کو کچل دو، تب ساری عوام باہر نکل آئی اور فوجی ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئی اور کہا
کہ ہم تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی اپنے صدر کو گرفتار کرنے دیں گے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ترک عوام طیب اردغان سے اتنی محبت کرتی ہے کہ ان کے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہے۔ اسی لیے ترکی کے کافی علاقوں میں طیب اردغان کو سلطان کہا جاتا ہے، جس سے یورپ کو ڈر ہے کہ کہیں یہ اپنی خلافت واپس بحال نہ کر دیں۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو اور اس طرح کی ویڈیوز چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔